الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مجلسی رفقا، جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے آج کے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مسجد ہے میرے بھائی، احترام کریے۔ اگر آپ مجھے دیکھنے آئے ہیں تو آپ مسجد سے جا سکتے ہیں، اگر آپ مجھے سننے آئے ہیں تو برائے مہربانی صبر سے بیٹھ کر سنیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور یہ مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا اور ہم کو پڑھایا اور سکھایا کہ جو صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا یا نازل کیا گیا وہ پہلی رمضان کو، 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام زبور دی گئی، اور 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نازل کی گئی، اور 27 رمضان کی شب جو آج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کو نازل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری جمعہ رمضان کا اور یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا دہا۔ نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ مغفرت کی گئی یا نہیں کی گئی، نہیں معلوم کہ اس آخری دہے میں جو اس ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے چند دن باقی ہیں، جو ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہم پر جہنم واجب ہو چکی تو نہیں معلوم کہ ہم کو اللہ نے جہنم سے نجات دیا نہیں دی۔ اسی لیے نوجوانوں، میں تم سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر تم نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، تم سے کسی وجہ سے تم روزے نہیں رہ سکے، نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو 4-5 دن باقی ہیں اس کو غنیمت جانو۔ یہ جو مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کو پکڑ لو، روزے رکھنا شروع کر دو۔ اگر تم نے روزے نہیں رکھے نوجوانوں تو آج میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جو مبارک مہینہ گزر رہا ہے اس میں جو چند دن باقی ہیں روزے رکھ لو۔ اور روزوں کے تعلق سے نوجوانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تندرستی متاثر ہوتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت پر اثر پڑتا ہے، تو نہیں میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ اس کی تندرستی کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ آج سائنس سے معلوم ہوا کہ جس کو کینسر ہوتا ہے اور جو سیلز مرتے ہیں اور پھر نئے سیلز
جو پیدا ہوتے ہیں، جو کینسر کے سیل کیسے مرتے ہیں، تو سائنسدانوں نے اس بات کو پروف کر کے بتا دیا نوجوانوں کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، 4 دن روزہ رہتے ہیں تو کینسر کے سیل مر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ جیسا کہ آج شیخ الجامع نظامیہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اگر تم روزہ نہیں رہتے تو اس کو اللہ کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم نفس کشی کر سکیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے سے مانے کم کھاؤ کم پیو اور اپنے نفس سے جہاد کرو۔ تم جب نفس سے جہاد کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ تم میدان میں جا کر جہاد کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کہ فرشتے اس کو راستہ نہیں دکھاتے جس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس اگر کوئی افضل ترین چیز ہے تو وہ ہے روزہ، وہ ہے روزہ۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا، کیا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر ختم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، 3 مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امی کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ دوسری مرتبہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں جس جگہ پر میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں پر درود و سلام مجھ پر نہیں پڑھا جاتا وہ محفل ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ اسی لیے عزیزان ملت، یہ مبارک محفل ہے، یہ جلسہ ضرور ہے، مگر آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، تو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ ہم لوگ باوز بلند رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور فرمایا کہ جبریل امی دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروا لی وہ ہلاک ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے تمام انبیاءوں کے سردار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں جو روزہ نہیں رکھ سکے، جو اپنے نفس سے مقابلے میں کمزور پڑ گئے، نوجوانوں آؤ روزہ رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے آج وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ پر 2 سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کامیاب ہو رہا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ امت محمدی کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو آپ پکار کر
رحمت للعالمین سے کہتے ہیں کہ یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوڑتے ہیں اور ان اللہ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے امتی کو چھوڑ دو. فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم بہت سخت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف اپنا منہ مبارک کرتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج تو مجھے رسوا مت کر. اللہ حکم فرماتا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو لاؤ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے کاغذ نکال کر اس میزان میں رکھ دیتے ہیں جہاں پر آپ کی امتی کے اعمال تولے گئے تھے. اور جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھتے ہیں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. آواز آتی ہے کہ نیک بخت ہے، آواز آتی ہے کہ نیک بخت ہے. حکم ہوتا ہے کہ اس جنت کو لے کر جاؤ. وہ شخص تعجب کرتا ہے جس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے کہ ایسا نورانی چہرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری بے بسی میں میری مدد کر دی، آپ کون ہے بتائیے. تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں نے وہ جو کاغذ کا ٹکڑا میزان میں رکھا، وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام بیچتا تھا، اسی کی وجہ سے آج تجھے کامیابی ملی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، بزرگوں، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کسی کو نہیں معلوم. ہم سب کو زمین کی غذا بننا ہے تو روزے رکھنا فرض ہے، درود و سلام بھیجنا ضروری ہے. دیکھو کہ جہنم میں جا رہا تھا، آقا پکار رہے یا اللہ رسوا مت کر، تیرا وعدہ ہے، اور اس کے میزان میں وہ کاغذ کا ٹکڑا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو جو مجھ پر دنیا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن روزہ اللہ سے کہے گا، جب حساب کتاب شروع ہوگا تو رمضان آئے گا، رمضان آ کر کہے گا اللہ اس سے حساب کتاب مت لے یا رب العالمین، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، اللہ تو راضی ہو جا. رمضان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس سے حساب کتاب مت لے، تو اس سے راضی ہو جا، اس سے جنت میں بھی جا دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں جب رمضان کہہ رہا ہے اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتا. پھر رمضان ٹھہر جاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے بتائیں. وہ کہے گا اللہ یہ روزدار تھا، اس کے سر پر تاج پہنا دے یا اللہ. اللہ حکم فرمائے گا کہ تاج پہنا دو. پھر روزہ کھڑا، رمضان کھڑا رہے گا، اللہ فرمائے گا کہ بتا اب کیا ہے. وہ کہے گا یا رب العالمین اس عزت کے کپڑے پہنا دے. اس کو عزت کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے. نوجوانوں سنو، یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے پابند رہتے، جہاں پر حساب کتاب ہوگا، رمضان آئے گا اور اللہ سے گزارش کرے گا، سفارش کرے گا. یہی قرآن کا معاملہ، قرآن آئے گا کہے گا پروردگار جہاں یہ روزے میں دن بھر بھوکا رہتا تھا، یہ میری تلاوت میں رات بھر جاگتا تھا، تو راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا کہ ہاں. پھر قرآن ٹھہرے رہے گا، اللہ پوچھے گا اب کیا ہے، تو کہے گا یا رب العالمین اسے جنت کی اونچی بلندیوں پر پہنچا دے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اور رمضان حساب کتاب کے دن ہم تمام کی انشاءاللہ سفارش کریں گے. اسی لیے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اسی لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، ایک ایسی قوم آئے گی جن کے 2 اندھیروں کے لیے میں ان کو 2 روشنی دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یا اللہ 2 اندھیرے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ قیامت کے دن کا اندھیرا اور خبر کا اندھیرا، میں ان 2 اندھیروں کے لیے اس امت کو قرآن اور رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اس کیا، یا اللہ کیا تو مجھے اس امت میں پیدا کر سکتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ نبی آخر الزماں کی امت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کو غنیمت جانو۔ میں بار بار اپنی تقریر میں اس الفاظ کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور امام ابو لیث سمرقندی نے کیا خوب کہا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آنکھ کو گناہوں سے بچائے، جو اپنے کان کو گناہوں سے بچائے، جو اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، جو اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان میں جو ان کو گناہوں سے بچائے، وہی متقی ہے۔ تو رمضان کے تقاضے ہم کو بتائے گئے، روزے کے اصول ہم کو بتائے گئے، اور اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آج ہی کی شب 27 کی شب کو قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، 27 کی شب کو قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک سے نسبت، اور اس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ سے نسبت، صبح قیامت تک لوگ اس اونٹنی کو یاد رکھیں گے، صبح قیامت تک لوگ اس اونٹنی کو یاد رکھیں گے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس مچھلی کو آپ سے نسبت، قرآن میں اس کا ذکر، صبح قیامت تک لوگ اس مچھلی کو یاد کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عصائے موسیٰ کو موسیٰ سے نسبت، صبح قیامت تک لوگ عصائے موسیٰ کو یاد رکھیں گے۔ صفا مروہ کو بی بی ہاجرہ سے نسبت، زمزم کے پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ریگڑ سے نسبت، اسی لیے وہ پانی تمام دنیاؤں کے چشموں سے بہتر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک آیات میں نہیں بلکہ پورا سورہ نازل کیا اس کی عظمت کے لیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے اس کی عظمت کے لیے پورا سورے کو نازل کیا۔ اور پھر تفسیر کبیر میں کیا لکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معتبرک کتاب کو اپنے معتبرک نبی پر اور ان کی امت پر نازل کیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آج کی رات عبادت کرے گا وہ قدر والا ہو جائے گا، جو آج کی رات عبادت کرے گا وہ قدر والا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دوسرے انبیاؤں کی امتوں کو اتنی بڑی رات نہیں دی جو صرف دی تو میری امت کو دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بدبختی ہوگا جو آج کی رات عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ نوجوانوں، اگر تم روزہ بھی رکھتے تھے مگر راتوں میں مسجد کو نہیں جاتے تھے، تم رات میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے تہجد کی، تم صرف ٹھیٹی ٹھاٹا کرتے اور سمجھتے کہ روزہ کھول کر میں نے اللہ پریشان کیا۔ نہیں نوجوانوں، آج کی رات کم سے کم تمہاری موٹر سائیکل کو گھر میں رکھو اور مسجد میں چند گھنٹے گزار لو، تم مسجد میں چند گھنٹے گزار لو۔ حدیث شریف میں آیا، بلکہ موطا امام مالک کی روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمروں کو ظاہر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے کہ میری امتیوں کی عمر کم ہوگی، وہ کیسے ان دیگر انبیاء کی امتوں کے برابر کی اعمال کریں گے اتنی کم عمر میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ کو قدر دیتا ہوں۔
اور عزیزان ملت علماء کرام نے کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا اللہ کو پسند نہیں، غمگین ہونا اللہ کو پسند نہیں۔ رحمت العالمین چاہتے تھے کہ قبلہ اول سے ہٹ جو تھا قبلہ مکے کی طرف ہو جائے، حرم کی طرف ہو جائے۔ نماز میں تو اللہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا محبوب نماز ختم کرے، اللہ بولتا ہے کہ میرے محبوب تمہاری عین خواہش کے مطابق تم نمازی میں ہی اپنا قبلہ بدل دو کعبۃ اللہ کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ والضحیٰ کو تم پڑھو گے تو علماء کرام نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں، اے میرے محبوب، ہم تم کو راضی کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کو دیا جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر۔ حدیث شریف میں آیا کہ پہلے انبیاءوں کی امت میں جو 1000 مہینے عبادت کرتا تھا وہ عابد کہلاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ کی امتیوں کو 100 سال یا 100 مہینے یا 100 گھنٹے نہیں، صرف ایک رات عبادت کرو گے تو عابد بن جاؤ گے، بشرطے کہ تم عبادت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ نوجوانوں، آج کی مبارک رات میں اپنا ایک ایک لمحہ، یہ قیمتی لمحہ ہے، مسجد میں گزارو، مسجد میں گزارو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور کیسی توبہ، کیسے گناہوں سے مغفرت، کیسی عبادت؟ بہترین عبادت ہم کو بتائی گئی کہ دعا ہے۔ آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آج اللہ کے انعامات کی رات ہے، اللہ کی فضل کی رات ہے، اور ان تمام کو پانا ہے تو دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور بھیک مانگنا اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے اس کے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے۔ اور جب دعا مانگو نوجوانوں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ مانگو کہ اللہ پر بھروسہ کر کر، اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اتنا روتا ہے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ارشاد، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو اس پر رحم کر دے، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تم اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں، اس کا دل اس کے بکریوں میں اٹکا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اس سے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر۔ اسی لیے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ مارو دل پہ ضرب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنا ہے تو کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، دعا کرو پورے بھروسے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی رات شب قدر کی مبارک رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر، اور آج کی رات جبریل امی فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جہاں پر اس طرح کی ذکر کی محفلیں ہوں گی وہاں پر وہ مضافہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جس سے فرشتے مضافہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اگر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے فرشتوں نے ملاقات۔ حدیث شریف میں کیا الفاظ آئے کہ جس جگہ پر اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایسی محفلوں میں جو رات میں بھی ہوگی، فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جب واپس جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، یہ اللہ کو سب معلوم، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے اس محفل میں کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو،
میں ان تمام کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس محفل میں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں ان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو راستے میں جا رہا تھا، ان کو دیکھ کر رک گیا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے میں ان کو کبھی جہنم میں نہیں داخل کروں گا۔ عزیزان ملت، یہ حدیث علماء کرام نے بتایا، یہ عام دنوں کے لیے، یہ عام دنوں میں جو اللہ کے لیے جمع ہوتی محفل، مگر یہ شب قدر کی رات، 27 شب کی رات، اگر آج ہم اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، سجدے کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ کیوں شب قدر کو تلاش کرنے کو حکم دیا گیا۔ تلاش کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا محبت کا۔ نوجوانوں تم کے پاس بڑا آج کل چلتا ہے نوجوانوں کے پاس کہ فلاں کا عشق، یہ عشق، وہ عشق۔ نوجوانوں تم کو عشق کی داستان اگر تم محبت جاننا چاہتے سنو یہ۔ لیلا مر گئی، مجنو پریشان ہو گیا اور لیلا کو کسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور لوگوں نے مجنو کو نہیں کہا اس لیے کہ وہ اس غم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو مجنو نے کیا کیا معلوم؟ ہر قبرستان کو گیا، جاتا قبر کے پاس مٹھی اٹھاتا سونگتا، مٹھی اٹھاتا اور سونگتا، پھر کہتا نہیں یہ میری لیلا کی خبر نہیں ہے۔ جب جگہ پر پہنچا تو کہا یہ میری لیلا ہے۔ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کیا آپ اور ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر حدیث سے بتایا گیا، علماء بتا رہے ہیں کہ 27ویں شب کو قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے نوجوانوں اس رات کو غنیمت جانو، نہیں معلوم کہ صبح تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ مبارک مہینہ آپ کو اور مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفر پر جا رہے ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کے سفر کے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر قیامت کے سفر کے لیے تیاری کا تمہیں بتاتا ہوں۔ تیاری یہ ہے کہ رات کے وقت میں، دن میں روزہ رکھو، رات میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ تم رات میں اٹھو گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے تو حشر کے دن بھی اور قبر کے اندھیرے سے تم بچو گے۔ اور اگر تمہارے اور بڑے امور کو تکمیل کرنا ہے تو حج کے لیے جاؤ، صدقہ دو، اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو اچھی بات کرو، صدقہ نہیں دے سکتے تو اچھی بات کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسی عبادت رات میں، کیسی گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگنا، دنیا نے یہ بھی دیکھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت مکے کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے خلاف کو ایک شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب سناٹا ہو گیا تو ایک شخص کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ کون ہے، رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑا کر اللہ سے عرض کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی، جب اس مبارک نوجوان نے اپنے چہرے کو پلٹایا تو لوگوں نے چیخ مار کر کہا، ارے یہ تو امام زین العابدین ہے، یہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رات بھر رو رہے ہیں۔ لاکھوں سلام امام زین العابدین پر کہ لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ۔ صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں
جو رات میں اپنے گھر کو جا کر نماز عشاء کے بعد جب سب لوگ سو جاتے تو اللہ سے نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اے جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے۔ صحابہ کرام نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دوبارہ ایسا کریں گے مجھے اطلاع دینا۔ جب آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں سے اس جملے کو سنتے ہیں کہ جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بلاتے اور پوچھتے ہیں کہ تم جنت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے، تم جنت کو کیوں نہیں مانگتے؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان اور جنت، میری زبان اور جنت، میرے اعمال اور جنت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امی کو بھی جاتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ اے میرے حبیب سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں اس کو مقام دیں گے۔ یہ صحابہ کرام، عزیزان ملت، نوجوانوں، ان کی انکساری دیکھو، ان کا خوف خدا دیکھو، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ اللہ سے بھیک مانگ رہے کہ جہنم سے ہم کو آزاد کر دے، جہنم سے ہم کو آزاد کر دے۔ تم اور ہم کون سی کھیت کی مولی، تم اور ہم کون سی کھیت کی مولی، کیا حیثیت ہماری؟ ہم تو چیپی دی کا شیروا بھی نہیں۔ یہ صحابہ کرام اور بی بی فاطمہ کا مزاج کیا ہے، شہزادی جنت کا مزاج کیا ہے کہ رات بھر ایک ہی سجدے میں ہیں، رو رہی ہیں، ایک ہی سجدے میں ہیں، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اللہ سے عرض کرتی، کیا یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکی۔ نوجوانوں، شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آؤ گڑ گڑاؤ، جھکاؤ اپنے آپ کو۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ جو لوگ گناہوں کی زندگی گزار چکے آج توبہ کر لو۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت، صبح تک جبریل امی فرشتوں کے ساتھ دنیا میں رہیں گے۔ آؤ توبہ اللہ کر لو، اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ جہنم سے ہم کو آزاد کر دے۔ ہمارے اعمال خراب تھے۔ عزیزان ملت، تم کو معلوم یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جو دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی چنگاری، یہ جہنم کی چنگاری ہے جس کو 70 مرتبہ پانی سے دھو کر دنیا میں لایا گیا۔ اور یہ جہنم کی چنگاری جن کو ہم دنیا کی آگ کہتے ہیں، وہ روز دعا کرتی کہ اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، وہ روز دعا کرتی کہ اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال۔ نوجوانوں، کیا آج تم میں اور ہم میں اتنی طاقت ہے کہ جو سگریٹ پی پی کر تم اپنے جسم کو خراب کرتے ہو، تمہارے پھیپڑوں کو خراب ہو جاتی ہیں، تم کو کینسر ہوتا ہے، تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، کبھی اس سگریٹ کو لے کر اپنے ہاتھ میں چبا کر دیکھو کتنی تکلیف ہوتی۔ جب جلے گی چمڑی تو سوچو کہ جہنم کی آگ جب اس میں جائے گی تمہارا اور ہمارا کیا حشر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے آج کی رات، شب قدر کی رات، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اگر میری ماں مجھ سے حساب کرتی تو کیا میری ماں میرے کو آگ میں ڈالے گی؟ اور اللہ کے پاس تو 70 ماؤں کی محبت ہے، ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ کیسے ہم کو جہنم میں ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے، وہ کرم کرے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحم کرے گا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جا کر پڑھ لو مسلم شریف میں، کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، جب حساب کتاب ہو جائے گا،
جو لوگ جنت کی جن کو بشارت دی گئی وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بہن جہنم میں، پروردگار تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ بولے گا کہ جاؤ تم جس کو جانتے، اللہ کی رحمت جوش میں، جاؤ تم جس کو جانتے نکال کر لے کر آؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہ اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس دینار برابر ایمان ہے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے ان کو نکال لو۔ جو جہنم کی آگ میں جو جل چکے ہوتے ٹہنیوں تک، جسم تک، ان کو نکالا جاتا۔ پھر آ کر کہتے ہیں یا اللہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں آدھا دینار کے برابر ایمان ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، وہ رحمان ہے۔ علماء کرام نے حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ رحمان کے معنی۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ نکالو ان کو۔ پھر آ کر کہیں گے یا اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ذرہ برابر ایمان ہے، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ ان کو بھی نکال لو۔ پھر وہ آ کر کہیں گے یا اللہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں کچھ نیک اعمال نہیں کیے، تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں نے، انبیاؤں نے، میرے نیک بندوں نے مجھ سے سفارش کی، اب میری رحمت کا فیصلہ دیکھو، اور اللہ ان تمام کو نکالے گا جو دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کرتے، ان سب کو نکالے گا اور جنت کے پانی میں ان کو ڈوبے گا۔ وہ خوبصورت ہو جائیں گے، ان کے گلے میں کھار ڈالا جائے گا، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو لوگ جان لیں گے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کیا۔ وہ لوگ جنت میں جا کر سیر کر کے کہیں گے یا اللہ تو نے ہم کو کیا چیز سے نواز دیا؟ تو اللہ فرماتا کہ نہیں، ایک اور انعام تم کو دوں گا، اور وہ ہے کہ میں تم کو اپنی رضا دے رہا ہوں، آج سے میں تم سے ناراض نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رحمان ہے، ارحم الراحمین۔ مانگو آج رحمان سے۔ مسلمانوں، ہم نے دنیا کے بادشاہوں، ظالموں کے در پر جا کر، ان کے گھروں پر جا کر، ان کے ایوانوں میں جا کر بھیک مانگی۔ آج اللہ کی رحمت ہم سے کہہ رہی ہے کہ آؤ اللہ سے بھیک مانگو ایک مرتبہ، آؤ اللہ سے ایک مرتبہ بھیک مانگ کر دیکھو۔ تم نے امریکہ سے بھیک مانگی، تم نے رشیا سے بھیک مانگی، تم نے دہشت گردوں سے بھیک مانگی، تم نے ظالموں سے بھیک مانگی، تم نے قتل کرنے والوں سے بھیک مانگی۔ آج زمین و آسمان کو بنانے والے سے بھیک مانگو، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آؤ نوجوانوں، آج کی رات بھیک مانگنے کی رات ہے، آج کی رات بھیک مانگنے کی رات ہے۔ کیا کرتے تھے مالک بن دینار؟ مالک بن دینار رات میں کھڑے ہو جاتے عشاء کی نماز کے بعد، اپنی داڑھی کو پکڑ کر پکارتے، روتے، اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، رحم فرما، مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا۔ رات بھر روتے تھے، اللہ سے بھیک مانگتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی خطب الوقت، آپ اور ہم کیا حیثیت ہے ہماری؟ آؤ نوجوانوں، شب قدر کی رات انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، آج کی رات موٹر سائیکل کو بازو رکھو، وہ چورستوں پر، وہ موٹر سائیکلوں میں قافلے پر نکلنا سیٹیاں مار کر، وہ قافلوں میں جانا۔ رے آؤ دیکھو، فرشتے قافلوں میں اتر رہے ہیں آسمان سے۔ آؤ تم مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، اپنے گھر میں بیٹھو۔ اگر مسجد نہیں آ سکتے، اپنے ماں کے پیروں کے پاس بیٹھو، اپنے ماں سے کہو کہ اماں دعا کر میرے لیے۔ اگر ماں کی نافرمانی کرے تو ماں سے دعا کرو، ماں سے معافی چالو۔ آج اسد الدین اویسی کے پاس اس کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے لوگ جن کے پاس والد اور والدہ ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک میزان ہوگا، فیصلہ برابر بھی آ جائے گا۔ اچانک ایک تھیلی اس شخص کے برے اعمال کے میزان میں ڈال دی جائے گی، اس کے برے اعمال بڑھ جائیں گے، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کو لے جاؤ۔ جب اس کو جہنم کو لے جائیں گے، پوچھے گا یا اللہ کس بنا پر جہنم میں بھجا رہا ہے؟ آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اف کہا تھا تو نے اپنے ماں باپ کو، اسی لیے آج تو جہنم میں جا رہا ہے۔ جب جہنم میں جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے
ماں باپ بھی جہنم میں جا رہے ہو، کہے گا اللہ اب میرے جتنے نیک اعمال میرے ماں باپ کو دے دے، یہ میرے نیک اعمال میرے ماں باپ کو دے پروردگار، میں نے دنیا میں ان کی عزت نہیں کی، خدمت نہیں کی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا ان دونوں کو، ماں باپ کو اور بیٹے کو لے جا کر اولاد کو جنت میں ڈال دو۔ عزیزان ملت حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، خوف خدا سے رو رہا ہے۔ جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ اعمال کا تو حساب کیا جا سکتا ہے، اس کے آنسوں کا حساب کیا، اور انہی آنسوں کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا حشر کا وقت میدان ہوگا، حساب کتاب کا، بہت گرمی ہوگی۔ اگر میرا حافظہ مجھ سے صحیح کہہ رہا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں لکھا، اور اتنے میں جبریل امی آتی ہیں اور ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی اب آگ پر ڈالیے تاکہ آگ کی گرمی ٹھنڈی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو ڈالتے ہیں، آگ کی گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبریل اس میں کیا تھا؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو تھے جو خوف الہی میں انہوں نے نکالے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رو رو کر اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آج کی رات گر گڑا کر، سجدوں میں گر کر، ذکر اللہ کا کر کے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے کہ اللہ آج راضی ہو جائے، اللہ آج راضی ہو جائے اور ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھے گا نہیں روزہ رہ گیا بس ہے، روزہ کھول لیا، دعا کر لیا، مغرب پڑھ لیا، جماعت سے عشاء پڑھ لیا، ذرا نکلتا ہوں تفریح کو، ذرا فلاں جگہ جانے کا ہے اڈے پہ، وہاں کی نہاری اچھی ہے، وہاں کی چائے اچھی ہے، ضرور کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو یہ رات پھر نہیں آنے والی، تمہاری اور ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بھیک مانگنے کا وقت ہے نوجوانوں، بھیک مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ فرما رہا ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے عزت طلب کرنے والا۔ کیا نوجوانوں، کیا تم آج کی رات غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھیک نہیں مانگو گے؟ کم سے کم اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے تو وہ جو مظلوم ہیں، بے سہارا ہیں، جو اب تک 750 شہید ہو گئے مسلمانوں، آج کی رات ان کے لیے بھیک مانگو۔ جن کے گھروں پر، جن کے دواخانوں پر، جہاں کی مسجدوں پر، جہاں کے معصوم بچوں پر، جہاں پہ ضعیفوں پر، پینے کے پانی کے ٹینکوں پر، ہر جگہ یہ ظالم اسرائیلی بم برسا رہے ہیں، کیا تم ان کے لیے بھی اللہ سے نہیں بھیک مانگو گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کون سی طاقت؟ ہمارے پاس کون سا ہتھیار؟ اور جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ چوڑیاں پہن کر مخنثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، مگر وہ فلسطینی مر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے۔ ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے، ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے۔ باپ اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتا ہے تو جسم پر سر نہیں ہے، سر ہے تو سر چکنا چور ہو چکا۔ بچے کی لاش اٹھاتا ہے، بیٹی کی لاش اٹھاتا ہے تو پیٹ سے اتڑیاں باہر ہیں۔ باپ یہ لاش اٹھا کر ان دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو حقوق انسانی کی بات کرنے والوں، کتوں کے حق کی بات کرنے والوں، بلیوں کے حق کی بات کرنے والوں، دیکھو یہاں پر میرے بچے کی اتڑیاں نکل گئی، یہاں پر میرے بچے کا سر کچل دیا گیا، مگر دنیا کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ یہ دو ہاتھ ہمارے ہتھیار ہیں مسلمانوں، ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ۔
ہم کو دیکھنا نہیں ہے ان سپر پاوروں کی طرف. ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ, گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے بھیک مانگو. پروردگار یہ ہاتھ اٹھے ہیں, ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا دے. پروردگار ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. دعا کرو عزیزان ملت, وہ بے سہارا ہیں. دنیا میں اگر کہیں پر جہاد ہے وہ صرف فلسطین کے سرزمین پر ہے, خالص اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے. یہ وہی جگہ ہے عزیزان ملت. بتاؤ کوئی جگہ بتا دو دنیا میں پچھلے 60 سال سے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے, رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. کیوں قربان کیا؟ کہ بیت المقدس کو, مسجد اقصی کو حاصل کرنا ہے. یہ ہمارا ہے, یہ یہودیوں کا نہیں ہے, ہمارا ہے. آج غزہ کیا ہے؟ ایک جیل ہے. پانی نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے, دوائیں نہیں آ سکتے بغیر اسرائیل کے, بچوں کے دودھ کا پاؤڈر نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے, ترکاری نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے, لائٹ نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے اجازت کے. یہ کھلے جیل میں رہنے والے یہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جدوجہد کرو. اگر تم نفس سے جہاد کرو, پہلے تم نفس سے جہاد کرو, اپنے نفس کشی کر لو, یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بنے گا. وہ غزہ کے نوجوان تم سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میرا بھائی شہید ہو گیا, میری ماں شہید ہو گئی, میرا والد شہید ہو گیا, میرا خاندان شہید ہو گیا, مگر میں مایوس نہیں ہوں. تم مایوس مت ہو, کم سے کم تم میرے آنکھ میں جو آنسو ہیں تم اس کو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کیا, وہ کہہ رہے کہ ہماری تکلیف کو محسوس کرو. یہ دنیا مردار ہو چکی ہے, یہ دنیا, اس میں کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں, بچے مر رہے ہر گھنٹے میں ایک, 750 لوگ شہید ہو گئے. آج صبح میں ویسٹ بینک مغربی کنارہ میں فائرنگ ہوئی, معلوم ہوا کہ 5 لوگ شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کے اسکول میں غزہ میں بم ڈالا گیا. ایک ایک بم جو گھروں پر گرایا جا رہا ہے اس کی قیمت اس غریب کے گھر سے زیادہ. ایک ایک بم کی قیمت 5-5 کروڑ روپئے. ایک بم جو اسرائیل گراتا آسمان سے, امریکہ کا تحفہ, اس غریب مسلمان کے گھر سے زیادہ اس کی قیمت. ہمارے گھروں پر گرائے جا رہے ہیں. گراؤ, تم کتنوں کو مارنا ہے مار لو, مگر یاد رکھو ہم انشاءاللہ تعالی تمہارے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. ہم جب تک زندہ رہیں گے, جسم میں ایک سانس ہوگی تو تم سے مقابلہ کریں گے یہودیوں. یاد رکھو ہم زندہ رہیں گے, مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے. ہم زندہ رہیں گے, ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے. ہم سب چیز کو قربان کریں گے, مگر تمہارے آگے نہیں جھکیں گے. ہم اللہ کے آگے جھکنے والی قوم, ہم اللہ سے مانگنے والے, اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم حسبنا اللہ وہ نعم الوکیل بولنے والے, ہم تمہارے آگے نہیں جھکیں گے. افسوس ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہے, طاقت ہے, سب چیز ہے, مگر خاموش بیٹھے ہیں. ہاں خاموش بیٹھو, یاد رکھو تمہاری اولاد بھی مرے گی نا, تمہاری اولاد بھی مرے گی, تمہارے گھر میں بھی تباہی آئے گی. تم دیکھتے رہو عالی شان محلوں میں رہنے والوں, جن کے گھروں میں سونے کی ٹوٹیاں ہیں, جو بغیر ایئر کنڈیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے, تیار ہو جاؤ, اللہ کا عذاب تم کو بھی گھیرے گا, اللہ کا عذاب تم کو بھی گھیرے گا. اور اے یہودیو, اے بنجامن نتنیاہو سن لو, تاتاریوں نے ہم کو ختم نہیں کر سکے. بغداد کی سرزمین پر دریائے دجلہ میں ہمارا خون سے ندی کا خون لال ہوا. ہمارے مکتبوں کے کتابوں کو جب بہا گیا تو پانی اودا ہو گیا, ہم ختم نہیں ہوئے.
ہم ختم ہونے کو نہیں آئے. جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ختم نہیں ہوتے. جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے وہ ختم نہیں ہوتے. اللہ سلامت رکھے ان غازہ کے مجاہدین کو. اللہ سلامت رکھے ان غازہ کے مجاہدین کو. پروردگار تو ان کی غیب سے مدد کر دے. اللہ تو ان کے لیے کافی ہے. پروردگار یہ سپر پاور، یہ امریکہ، یہ تمام یہ طاقتور پیسے والے ممالک کیا کریں گے؟ اللہ تو کافی ہے. تو ان کی مدد کر دے. ان کے اللہ تو حوصلے کو بلند کر دے. آج دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی کہ یہ ختم نہیں ہوگی لڑائی. یہ لڑائی جاری رہے گی. یہ لڑائی جاری رہے گی. صبح قیامت تک جاری رہے گی. بنیامین نتنیاہو یہ لڑائی جاری رہے گی. ہمارے بچے قربان. ارے ہم کیا کہتے ہیں بنیامین نتنیاہو کہ اللہ کی دیوی جان ہے. یہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ارے 750 مر گئے, تمہارے 25 مرے تو تمہارے ملک میں کوہرام ہے, پریشانی ہے. ہمارے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے مگر کوہرام نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے, بلکہ ایک ایک موت, ایک ایک شہادت عالم اسلام کو ایک نیا حوصلہ دے رہا ہے کہ یہ ہے زندگی. دیکھو یہ زندگی کا معیار ہے. یہ زندگی گزارو نوجوانوں, ایسی زندگی گزارو. غازیوں کی زندگی گزارو. شہیدوں کی موت ہم کو ملے تاکہ حشر کے دن ہماری مائیں ہم سے خوش ہو کر کہیں کہ ہاں میرے بیٹے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. آج سلام کرتا سعودین اویسی ان غازہ کے مسلمانوں کو. اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. اور یہ ہیومن رائٹس کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. آج تم اگر یہاں سے جا رہے ہو, آج تم جب اپنے کپڑے خرید رہے ہو, تم جب کھانا کھا رہے ہو, تم اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہو, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اچانک ایک بام آ کر گرتا ہے اور 4-5 کلومیٹر تک اس کی آواز سے لوگوں کے کان پھٹ جاتے. ایک بام گرتا ہے تو قریب 1000 اسکوائر میٹر تک اس کے گڑھے پڑ جاتے. مگر وہ لوگ اپنے جذبہ جہاد اور شہادت کو زندہ رکھیں. دنیا خاموش ہے مگر دنیا والے احتجاج کر رہے ہیں. دنیا کے ہر ممالک میں جو انسانیت کو مانتے احتجاج کیا. امریکہ نہیں کیا, برطانیہ نہیں کیا, فرانس نہیں کیا, اپنے بھی نہیں کیے, غیروں سے کیا امید. اپنے ہی نہیں کیے اور اپنے سمجھتے کہ خالی تراویح کی نماز میں دعا کر کے احسان جتلا دیے. ارے تمہاری دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے غازہ کے لوگوں کو. غازہ کے لوگوں کو ہتھیار کی ضرورت ہے, تمہاری تائید کی ضرورت ہے. یہ صرف بیٹھ کر ایسا اللہ دیکھ لے. جب اللہ نے تم کو دولت دی, طاقت دیا, کیا فائدہ اس چیز کا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ہر وقت ہر جگہ پر ہم کو تکلیف دی جا رہی, ہم کو تکلیف دی جا رہی. مجھے اس پر کہنے سے پہلے میں ہمارے جو کون سے خلیفہ ہیں انہوں, وہ جو بغداد عراق میں اسلامک خلیفہ جو بن گئے, ہاں جو بھی ہے انہوں, ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ ہمارے ملک کے 40 لوگوں کو چھوڑ دو. آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو. ہندوستان کے ہمارے شہری ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں, ان کو چھوڑ دو آپ. اور تم جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, اسلام کے اصول کیا ہیں. یہ کام کرنے گئے تھے وہاں پر, یہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے وہ آئی ایس والے ہمارے ہندوستان کے ہم وطنوں کو چھوڑ دیں گے جو موصل میں ان کے پاس قید ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کر رہے ہوں گے, ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہوں گے اور ان کو جلد سے جلد رہا کر دیا جائے. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں وہ ہندوستان کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیں گے جو غریب ہیں, جو وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے. اور ہم ساتھ ہی ساتھ حکومت عراق سے
ان لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ مذہبی مقامات کو تباہ و برباد مت کرو، ان کو شہید مت کرو. یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہے. آج معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے روزے کو بم لگا کر توڑ دیا گیا. ہم تو صرف یہی کہہ سکتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا بات ہے! کیوں حضرت یونس علیہ السلام کے روزے کو بم لگا کر اڑا دیے؟ کیوں احمد رفاعی کے روزے کو بم لگا کر اڑا دیے؟ کیوں اللہ کے تلوار خالد بن ولید کے روزے کو بم لگا کر اڑا دیے؟ کیا ہے بھائی میرے؟ جو مذہبی مقامات ہیں وہ عالم اسلام کے مبارک مقامات ہیں. یہ صرف شیعہ حضرات کا نجف کربلا نہیں، یہ سنیوں کا بھی ہے. یہ اہل رسول کا ہے. سن لو بغدادی، جنید بغدادی کا واقعہ سن لو. جنید بغدادی اپنے وقت کے پہلوان تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ آؤ مجھ سے کوئی مقابلہ کر لو. ایک غریب آیا، پریشان تھا، بھوکا تھا، گھر میں فاقہ تھا، کشتی کا مقابلہ کرنے جاتا ہے تو جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے کہ جنید میں سادات ہوں، گھر میں بھوکا ہے، فاقہ ہے، جنید تم بھی ہار جاؤ کشتی. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بے شک، اور چت ہو جاتے ہیں. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ جنید تو نے ہماری آل کے لیے کام کیا، ہم تیرے مقامات کو بلند کر دیں. مت توڑو ان جگہوں کو، یہ ہمارا ورثہ ہے. کیا حاصل ہوگا؟ ارے ضرورت اسلام کو آج سب کو ملا کر لے کر چلنے کی ضرورت. ہو سکتا کہ مختلف ہیں، ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ہیں، مگر کیا کلمے کی بنیاد پر ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ ارے تمہارے پڑوس میں 750 فلسطینی شہید ہو گئے، مگر تم اپنی رٹ، اپنی ضد نہیں یہ صحیح ہے باقی سب غلط نہیں ہو سکتا. یہ سب کو ساتھ ملا کر چلو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں مقابلہ ہے، اسی میں کامیابی ہے. اگر ہر کوئی کہے گا کہ نہیں میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤں گا، نہیں میرے دوستو، نہیں ہو سکتا. ہم کو اپنے مسائل کو اندر بیٹھ کر حل کرنا ہے. آج دنیا تڑپ مذاق اڑا رہی ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر کے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے مسجد میں بم ڈال دیا گیا، عراق کے گلی کوچوں میں مارا جا رہا ہے، نہیں انہوں یہ تھے، انہوں وہ تھے. ارے کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ نہیں، ہم نہیں مار سکتے، کسی کا خون نہیں کر سکتے. وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، دل بڑا کرو. اگر تم بڑے بننا چاہتے تو دل بڑا کرو، اگر تم حاکم بننا چاہتے تو دل بڑا کرو، تم حکومت کرنا چاہتے تو دل بڑا کرو، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے اسلام کے لیے تو اتحاد پیدا کرو، نفاق مت پیدا کرو. نفاق مت پیدا کرو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. مارتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. اور عزیز دوستو، افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بنگلور میں جو واقعہ ہوا، کیا وہ مسلمان اسکیٹنگ کا انسٹرکٹر شرم نہیں آئی کم بخت کو کہ معصوم 5 سال کی بچی کی عزت لوٹا؟ رمضان کے مہینے میں دیکھا آپ نے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا، مگر شیطان اور نفس اتنا تباہ کر دیے تھے اس کو کہ جا کر ایک 5 سال کی بچی سے اپنا منہ کالا کیا. کمبخت کی اگر بیٹی ہوتی تو اس عمر کی ہوتی. ساری ہے ہندوستان میں بدنام و ذلیل ہم کو کر رہے ہیں. عزیز دوستو، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرمایا، یوم القرآن کا جلسہ ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ. تم متقی بننا چاہتے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی کان اور پیر اور پیر کے درمیان میں اس کو بچاؤ. تم زبان کو بچاؤ، غیبت مت کرو. ہاں حق کو بولنا ہے تو برابر بولو.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک مردار کتے کا جسم پڑا ہوا تھا، تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ کیا گندا اس کا جسم ہے، تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اس کے دانت بڑے سفید ہیں، دیکھو۔ کیوں؟ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ تم کتے کے بارے میں غیبت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا تم نے اس کے دانت سفید۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام بدترین چیزیں ہم کو چھوڑنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور ہمارے اخبار والے روز لکھ رہے اخبار میں کہ بمبئی سے کہتے بچہ وہاں چلے گا لڑنے ان کے واسطے، ایک کی فوٹو بھی ڈالے، انہیں افغانستان میں مر گیا کہتے۔ اچھا آپ کو کہاں سے ملی فوٹو؟ کہاں سے ملی آپ کو فوٹو؟ جب آپ کہنے فوٹو ہے تو روکے کیوں نہیں آپ؟ یہ ہم کو بدنام مت کرو، ہمارے بچے غریب ہیں، ہمارے بچے بے روزگار ہیں، ہمارے بچے تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے، قرضوں کے جو پہاڑ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، بہنوں کی شادیاں کروانے کے لیے، اپنے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے وہ باہر جا کر کام کرتے ہیں، تو یہ ظالم فرقہ پرست لوگ ہمارے نوجوان بچوں کو بدنام کرنے کی سازش کہ باہر جا کر وہاں جا رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ہم نہیں جا رہے کہیں بھی، ہم نہیں جا رہے کہیں بھی۔ ارے ہم کشمیر نہیں گئے تو وہاں کیوں جائیں گے؟ ہم کشمیر نہیں گئے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک سے ہم وفاداری کے کتنے مثالیں تم کو پیش کریں، کتنے مثالیں تم کو پیش کریں، مگر تمہارا جی بھرتا نہیں، تمہاری سوچ بدلتی نہیں، تمہاری فکر نہیں بدلتی، تم ہم کو یہی دیکھتے کہ پاکستانی پاکستانی پاکستانی۔ ارے جس کو پاکستان جانا تھا چلے گئے، جس کو نہیں جانا تھا یہ بیٹھے ہیں دیکھو۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ غریب نواز کا وطن، یہ غیور مسلمانوں کا وطن، 750 سال ہم نے جہاں بانی حکمرانی کی، یہ چار مینار کو اگر اللہ زبان دے گا تو چار مینار پکار کر کہے گا کہ ہاں یہ اسد الدین اویسی حق کہہ رہا ہے، یہ مکہ مسجد کی دیواروں کو اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہیں گے کہ ہاں یہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکومت کی تھی۔ کیوں گئے؟ ہم نہیں گئے۔ مگر پاکستانی پارلیمنٹ میں گڑبڑ ہوتی تو اسد الدین اویسی کو بی جے پی کا ممبر دیکھ کے بولتا پاکستانی، تو پاکستانی، پاکستان چلے جا، پاکستان چلے جا، اور موٹی گالی دیا ایک، پھر آستینہ اتار کے دعوت دے رہے مجھے آؤ۔ میں بولا بھائی صاحب اتنا چننا محبت سے شفقت سے ایک دھپا پڑ گیا تو تمہاری 10 نسل اس دھپے کو یاد رکھتی۔ وہاں سے آتوں ارے مولا آ بھائی، اتر کے 5 قدم چلا، میں 4 قدم چلا، پورے روک لیے، نکو بھائی مر جاتا ہوں نے۔ ارے میں اچھا بھائی پھر دوسرا جملہ، ارے انہیں پاگل ہے تم کیا کر رہے ہیں؟ مولا میں کون سا عقل مند ہوں، میں کون سا عقل مند ہوں؟ ہم لوگ بھی سر پھرے ہیں۔ بولے کیا کر رہے تم؟ مکھی ناک پہ بیٹھے تو کیا کرتے؟ ناک کاٹ لیتے۔ مولا تم پاگل ہے، بڑے کا گوشت کھانے والے گردن کاٹ لیتے، یا کاٹ لیتے یا کاٹ دیتے، کیا کرنا؟ کیا ہے یہ؟ پارلیمنٹ میں پاکستان چلے جا۔ ارے نہیں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ یہ ہمارے باپ کا ملک ہے۔ حضرت آدم جب دنیا میں آئے، آر ایس ایس والو سنو، نریندر مودی، جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کہاں آئے؟ ہندوستان کو آئے۔ تو ہندوستان میرے باپ کا ملک ہوا نہیں ہوا؟ آپ ہمارے کو بول رہے جاؤ، ہیں؟ باپ کی جاگیر کوئی چھوڑ کے جاتا؟
یہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے؟ اکھاڑا ہے؟ زبان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو گالیوں پہ آ گئے. یقیناً گالیوں سے تو میں نہیں کر سکتا. بری گالی دے دی ایک. بعد میں پارلیمنٹ سے نکلتے خط ایک بی جے پی کے آئینے نے ایسا نہیں تھا. میں ایک تقریر میں ایک جملہ سنا تھا عاقل صاحب کا. عاقل صاحب کو بھی کوئی گالی دیا تھا سنا, کوئی آر ایس ایس والا, یہ کوئی سنگ پریب جو بھی تھا. تو عاقل صاحب بولے تو میرے کو گالی دے رہا, میرے باپ کے شادی کے گواہ ابھی زندہ ہے, تیرے باپ کے زندہ ہے کیا بتا. میں بولا اب یہ میں بولوں؟ ارے یہ کیا ہے یہ, تم بھی گالی. بولا نہیں گالی نہیں دے رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. ہم گالی نہیں دیتے, ہم الفاظ میں. ارے بولے تمہارے سے کچھ بھی بولنا مشکل ہے تمہارے کو. ملا کہیں کو آنکھ پہ گر رہے. مقابلہ کرو, بحث کرو, میں تیار ہوں. اور میں بار بار کہتا ہوں تم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جاتے, میں بولتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں, تم بولو پھر اپن مقابلہ کریں گے. وہ بھی نہیں کر سکتے. ارے اللہ کا کرم ہے. مگر پاکستانی بولنا یہ چھوڑو. مسٹر پرائم منسٹر اپنے بچوں کو سکھاؤ, ایسی گفتگو نہیں کرنا بڑوں سے. تمہارے سے کرتے ہوں گے میرے کو نہیں معلوم, ہم نہیں سن سکتے. یہ پارلیمنٹ ہے, ایک جمہوریت کا سینٹر ہے, اس کی بھی ایک عظمت ہے. اس کی عظمت کو برقرار رکھو. تم کامیاب ضرور ہوئے ہو, مگر اتنا غصہ کہیں کو. کامیابی میں غصہ, غرور, تکبر, اور اتنا غصہ, غرور, تکبر کہ وہ لوگ. ہمارا ایک غریب نوجوان بچہ ارشد روزے سے ہے, اس کے منہ میں روٹی گھسڑ دی. کیا ہے یہ؟ کیوں کیا آپ نے؟ وہ غریب ہے نا. کیا بی جے پی نہیں بول رہی تھی کہ نریندر موڈی چائے بیچتے تھے, غریب تھے؟ کیا یہ بچہ غریب نہیں ہے؟ یہ بھی تو غریب ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے خاندان کو ارشد پال رہا ہے. مسٹر پرائم منسٹر, جب تم نے کہا کہ میں چائے بیچتا ہوں, یہ ہمارا بچہ کھانا کھلاتا ہے, ٹیبل صاف کرتا ہے, اور تمہارے لوگ روزے دار کے منہ میں روٹی گسرتے. شرم آنی چاہیے ان بدبختوں کو. یہ غریب ہے بول کر تم غریب کے نام پر ووٹ لیا, اور تم غریب سے سلوک کر رہے ہو. پرائم منسٹر مذمت بھی نہیں کرتے. کیوں مذمت نہیں کرتے آپ؟ مذمت نہیں کرتے. یہ غریب ہے نا, اس کا نام ارشد ہے تو کیا ہوا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ مسلمان نہیں تھا, تو کیا کسی غریب سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے آپ؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بلند بھانگ دعوے, ہم غریبوں کے لیے آئے ہیں, ہم غریبوں کے لیے کریں گے, فلاں کریں گے. ارے غریب سے تم سلوک اچھا نہیں کرتے. وہ بول رہا کہ میں روزے سے ہوں, روزے سے ہوں, سر میں روزے میں ہوں, سر میں روزے میں ہوں, سر میں فاسٹنگ کر, نہیں روٹی کھا. یہ برتاؤ ہم سے. نام لکھا ہے ارشد, پہلے تو بولے نہیں کیے, بعد میں بولے ویڈیو دکھائے تو نہیں ایسا ہمارو کیا معلوم. اگر ایسی بات ہے شیو سینا والو, تو ہمارے پاس بسم اللہ ہوٹل کی بریانی لے کے آ کے گھسوڑ کے کھلاؤں گا تمہارے کو. کھا بولوں گا جب کیا بولتے, اور اس کے بعد بولوں گا یہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ بڑے کی بھی ہے, کیا کرو گے؟ اچھا دکھے گا آپ کو؟ نہیں دکھے گا نا, برا لگے گا. ہم عزت کرتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں اس چیز کی, مگر تم غرور اور تکبر میں غریب کا مذاق اڑائے. ہم ارشد کو سلام کرتے ہیں. ارشد تم یاد رکھو, اللہ کی نگاہ میں تیرا مقام ضرور بلند ہوگا. ارشد, یہ جو ہاتھ, یہ جو منوس ہاتھ تیرے روزے کو توڑنے کی کوشش کیے, یہ ہاتھ کو کیل لگے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہاتھ تباہ ہوں گے, یہ تنظیم تباہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور سنو, ہندوستان کا غیور مسلمان تم کو کوستا ہے, تم کو کوستا ہے. اللہ تم کو تباہ کرے, اللہ تم کو غارت کرے, اللہ تم کو نیست و نابود کر دے. ہمارے غریبوں کا مذاق. بچہ روزہ ہے تو منہ میں ڈال دو. اتنی نفرت میرے سے کر کے دکھانا تھا. ارے وہ کھانا پسند نہیں آیا,
تمہارا کھانا ہے نا. کیا ایم پی آسمان سے اترا؟ سرخاب کے پر لگے ایم پی کو. کون ہے ایم پی؟ کا ایم پی؟ یہ غریبہ اور دالے بول کے جاتے سب. 45 ڈگری دھوپ میں 6 گھنٹے غریب ٹھہرتا ہے. عورتیں ٹھہرتی ہیں, ہندو مسلمان سب ٹھہرتی ہیں, پسینے میں شرابور ہو جاتی ہیں, نہاتی ہیں, ووٹ ڈالتی ہیں اپنے ووٹ کے لیے. تم ان غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ. بتاؤ پرائم منسٹر, کیا تم چائے بیچنے والے ہو یا پھر تم امیروں کے نمائندے ہو؟ ہم کبھی تمہارے چائے بیچنے و تبصرہ نہیں کیے, کیونکہ ہم بھی چاہتے کہ ہر چائے بیچنے والا ترقی کرے. مگر یہ برتاؤ, ایک غریب سے برتاؤ. کل جب تم ریلویز میں ایف ڈی آئی لاؤ گے, باہر کی کمپنیاں کے پیسہ لگائیں گی, تو یہ ایم پی جا کے بولیں گے, مار کے بولیں گے کیا کھانا کھلایا ہمارے کو, کوئی پیسے لگائیں گے؟ کون ہے ایم پی؟ ایم پی کی کیا اہمیت؟ عوام ووٹ ڈالی تو کامیاب ہوتا, نہیں ہوتی ختم. مگر نہیں, ایم پی صاحب سرخاب کے پر ہے, مہاراجا ہیں, رجواڑے ہیں ان کے خاندان کے. ان کو کھانا اچھا نہیں ملا کرتے, روٹی اچھی نہیں ملی تو ایک مسلمان کے منہ میں ڈال دی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ غریبوں سے برتاؤ غلط ہے, شرمناک حرکت ہے. یہ کسی کی غریبی کا مذاق مت اڑاؤ. اقتدار کے نشے میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تم کسی غریب کا مذاق اڑاؤ. یاد رکھو, ایک غریب جب کوستا ہے تو اس کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے, اس کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے. اور یقیناً ارشد دل سے بد دعا دیا ہوں گا ان لوگوں کو, ہم بھی دے رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر یہ جب سے ہمارے انہوں پرائم منسٹر بنے, دونوں تلنگانہ آندھرا لڑ رہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے, پانی کے اوپر, لائٹ کے اوپر, ایڈمیشن کے اوپر. ارے بٹھا کے سمجھاؤ کیا ہوگا, کیا ہوگا اس ریاست کا. مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. حد تو یہ ہو گیا عزیزان ملت, ہائی کورٹ کے ججز کا اپائنٹمنٹ, گوپال سبرامنیم کو کیوں جج نہیں بنائے؟ 16 مئی تک انٹیلیجنس کی رپورٹ صحیح, 16 مئی کے بعد گوپال سبرامنیم خراب ہو گئے. کیوں خراب ہوئے؟ کیونکہ گوپال سبرامنیم نے سوراب الدین کے کیس میں یہ بی جے پی کے صدر کے خلاف کہا تھا, تو نہیں جج نہیں بن سکتے. اچھا یہ بات ہے, تو پھر اب جو سپریم کورٹ میں جو جج بنے, کیا اس میں ایک وہ بھی جج صاحب نہیں ہے, ہز لارڈشپ نہیں ہے, جو کسی زمانے میں 1992 میں سپریم کورٹ میں کلیان سنگھ چیف منسٹر اتر پردیش کی طرف سے بحیثیت وکیل کے طور پر حلف نامہ داخل کیے تھے کہ 6 دسمبر کو مسجد کو ہاتھ نہیں لگائے گا. آج وہ یہ لارڈشپ بن گئے. وہ کیسے لارڈشپ بن گئے پھر؟ اگر گوپال سبرامنیم نہیں بن سکتے تو یہ کیسا بن گئے پھر؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سپریشن آف پاورز ہے, جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, یہ تینوں آزاد. مگر آج حکومت نے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے جمہوریت کے لیے, یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتیجے خراب نکلیں گے, جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے عزیز دوستو, اور پھر یہ بات کر رہے ہیں یکساں سول کوڈ. یکساں سول کوڈ کا یکساں سول کوڈ, اگر یہ بات ہے تو انکم ٹیکس میں ہندو جوائنٹ فیملی کا قانون ہے, برخاست کرو. آپ ہندو جوائنٹ فیملی, آپ بتائیں ٹیکس نہیں دیتے, نکالو. نارتھ ایسٹ میں 2 اسٹیٹ ہے, کانسٹیٹیوشن میں, دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے کلچر میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی. ارے کیا ملک میں جو برننگ ایشوز ہے اس پر توجہ دو, نہیں یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے. بہرحال عزیز دوستو, اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے کامیابی سے نوازا. لوگوں نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی, اللہ نے ہم کو عزت سے نوازا. لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے سامان کا بائیکاٹ کرو. میرے بھائی وہ دور کی بات, جو لوگ بی جے پی کا, عشرت جہاں کا
قاتلوں کا ساتھ دے رہے، ان کا دودھ تو نہیں خرید سکتے نا آپ. اسرائیل تو دور کی بات ہے، ان کا دودھ تو چھوڑو. ان صاحب کو دودھ پلا رہے، آپ کہیں کو خرید رہے؟ آپ چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے تو بڑے بڑے باتیں مت کرو. میں تو چھوڑ دیا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بہت دودھ ملتا. مگر پولنگ کے دن موصوف جو ہے عمر ہو گئی بیچاروں کی، مگر 25 لاکھ روپے بانٹے گا. میں بولا بانٹنے دو، حرام کے ہوں گے بہت، حلال کے نہیں ہو سکتے، جان دو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال عزیز دوستو، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، جماعت سے وابستہ رہیے. آج ہر جگہ ایک ہی پکار ہے، ہر جگہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو بولنے والا ہے. آج ان کو غصہ اور نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں کوئی کھڑے ہو کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بول دیا کہ میں احسان جعفری کا بیٹا ہوں. ان کو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. کیسا ہمارے سامنے بول رہا ہے؟ ارے ہم سب کے سامنے بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ کیوں بولیں گے آپ نوجوانوں؟ تم کیوں بولو گے؟ اس لیے بولو گے نوجوانوں کہ ہم نے تاریخ کے صفحات میں اور ہمارے بزرگوں نے اور دین اسلام نے وہ لمحے دیکھے کہ آگے نمرود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، فرعون کا ظلم ہے اور موسیٰ اور ہارون ہے، طائف کا بازار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، احد کا میدان ہے، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، مر آقا مقابلہ کر رہے ہیں، کربلا کا میدان ہے، نواسہ رسول آل رسول شہید ہو گئے، مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کرنے آئے. ہم مٹ جائیں گے مگر باطل سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. جو لوگ ملنا چاہ رہے مل لو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ، اللہ تو ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کر دے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف رحم کر دے. یا لطیف، یا لطیف تو کن فیکون فرما کر، تو کن فیکون فرما کر چیزوں کو بناتا. اللہ تو نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. پروردگار تو حضرت آدم کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. پروردگار اللہ، کیا تو جس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تو اس کو جہنم میں ڈال کر جلائے گا؟ پروردگار نہیں میرے مولا، نہیں. یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا لطیف، یا اللہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو جہنم میں مت ڈال. پروردگار پروردگار تو کن فیکون فرماتا ہے اور چیز بن جاتی ہے، مگر ہم بنی آدم ہیں. یا اللہ تو نے ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ ہم کو جہنم میں مت ڈال دے. پروردگار ہم کو جہنم میں مت ڈال دے، ہم کو جہنم سے آزاد کر دے. مولا تو ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کو تو جانتا ہے، جو ہم نے خاموشی میں کیا، جو بند کمروں میں کیا. پروردگار ان تمام برے اعمال کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار ہم کو جہنم کی آگ میں مت ڈال. یا اللہ، اللہ ہم جس لائق تھے ہم نے اس طرح کا کام کیا. پروردگار تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، اللہ تجھے شہزادی جنت کا واسطہ. پروردگار یا لطیف تجھے شہزادے جنت کا واسطہ. پروردگار تجھے صحابہ اکرام کا واسطہ. پروردگار تجھے تابعین کا واسطہ. پروردگار تجھے خواجہ ہند الولی کا واسطہ. پروردگار تجھے ابو الحسن شاذلی کا واسطہ. پروردگار تجھے تیرے اس ولی کا واسطہ جو امان کی وادیوں میں اللہ 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 کہہ کر تیرا ذکر کر رہا ہے. پروردگار ہم کو جہنم سے نجات دے دے.
اللہ تو ہم کو جہنم سے نجات دے دے. پروردگار غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہم کو شہید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. یا اللہ، یا اللہ ہم کو فخر ہے ہمارے توحید پر. اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تو ہم مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. پروردگار غیب سے مدد فرما. اللہ تجھے ان معصوم لاشوں کا واسطہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر پکار رہے. پروردگار تجھے ان مجاہدین کا واسطہ جن کے سینوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں مگر کلمے کی انگلی اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اپنی جان کے نذرانے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اللہ تو ان غریب غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ غزہ کے غریبوں کی مدد فرما دے. پروردگار رحم کر دے. پروردگار ہم کو دنیا سے امید نہیں ہے، ہم کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو راضی ہو جا. پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے. ان غزہ کے غریبوں کی مدد فرما دے. پروردگار ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یا اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مولا رب العالمین تو اپنے عذاب کو نازل کر دے ان ظالم اسرائیلیوں پر. پروردگار ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. پروردگار مجاہدین کے حوصلوں کو بلند فرما. اللہ عراق کی سرزمین پر مسلمانوں کو متحد کر دے. پروردگار عراق کی سرزمین پر کلمے کی بنیاد پر متحد کر دے. پروردگار عراق میں جو ہمارے ہندوستانی ہاسٹیج یرغمال ہے ان کی رہائی عمل میں لا دے. پروردگار ان کی رہائی عمل میں لا دے. پروردگار جو اہل بیت کے مبارک مقامات ہے ان کا تحفظ فرما دے. پروردگار ان کے مقامات کی تحفظ فرما دے. یا اللہ متحد کر دے. اللہ دلوں کو ملا دے. پروردگار ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. پروردگار گجرات کی جیلوں میں جو مسلمان قید ہیں، مہاراشٹرا کی جیلوں میں جو مسلمان قید ہے، اللہ ان کی رہائی عمل میں لا دے. پروردگار یہ عید ان لوگوں کو چھڑا دے. پروردگار جن کے ماں باپ اور بچے سالوں سے، مہینوں سے اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیکھے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے. اللہ ان کی مدد فرما دے. پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے. پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے. پروردگار یا لطیف، یا لطیف تو ہمارے لیے کافی ہے. رحم کر دے. اللہ یہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائیے. پروردگار ہم کو توفیق دیجئے کہ ہم شب قدر کی رات میں 27 کی شب میں اللہ ہم کو وہ طریقہ، وہ سلیقہ سکھا دے جس سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار وہ روتی آنکھیں دے دے جن کے آنسوں کو دیکھ کر تو ہم پر رحم فرما دے. پروردگار رحم کر دے. پروردگار سرزمین دکن پر اپنی بارش کو نازل فرما. پروردگار سرزمین دکن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ. پروردگار سرزمین دکن پر بارش کو نازل کر دے. پروردگار ہماری ریاست کے تالاب بھر جائیں. پروردگار زمین خوش ہو چکی ہے. اللہ پروردگار زمین خوش ہو چکی ہے. اللہ زمین پر اپنی بارش کو نازل کر دے. اللہ تیری رحمت کو بارش کو نازل کر دے. ہمارے باولیوں میں، ہمارے کنووں میں، ہمارے تالابوں میں، ہمارے ساگروں میں پانی آ جا. پروردگار ہندوستان کے اقتدار پر وقت کا فرعون ہے میرے مالک، مگر ہم بھی تیرے حبیب کی امت ہے. تو ہم کو سلیقہ دے ظالم سے مقابلہ کرنے کا. اللہ اس کے باوجود بھی تو اس سرزمین پر اپنی بارش کو نازل کر دے. پروردگار بے زبان جانور ترس رہے ہیں، اللہ بارش کو نازل کر دے. اللہ بارش کو نازل کر دے. شہر حیدرآباد میں بارش کو نازل کر دے. مہاراشٹرا میں بارش کو نازل کر دے. اللہ ہر گلی کوچوں میں
اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ دلوں کو ملانے والے آپ ہیں، دلوں کو موڑنے والے آپ ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کر دیجئے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے۔ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پروردگار ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ پروردگار بھکاری تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تیرے پاس 70 ماہوں کی محبت ہے میرے اللہ، تیرے پاس 70 ماہوں کی محبت ہے اللہ۔ ان ماہوں کی دعاؤں کی لاز رکھ لے جو غازہ میں اپنے بچوں کو تیری راہ میں قربان کر دیے۔ پروردگار ان ماہوں کو ہمت دے۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو کریم ہے، یا لطیف کرم کر دے مسلمانوں پر۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دیجئے۔ اللہ ہماری جماعت کو، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں سارے ہندوستان میں پھیلا دے۔ پروردگار مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط فرما دے۔ اللہ یہ لوگ جو ہم کو گالیاں دے رہے ہیں پروردگار ہم کو فکر نہیں ہے، یہ نادان ہے یا اللہ، یہ گالیاں دے کر سمجھ رہے ہیں ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تو جانتا ہے کسرالدین اویسی گالی کیا، میں اپنے سر کو تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مولا ہم ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر اس مبارک سرزمین پر آنچ نہ آئے، ہمارے گھروں پر آنچ نہ آئے، ہمارے غریبوں کا تحفظ فرما۔ اللہ جو غریب ارشد کی مدد فرما، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔